پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے یہ بالکل یونیک ہے. ہمارے ساتھ ایک ینگ ٹیم ہے. ریئل ہیروز اگر میں سمجھتا ہوں ایسے نوجوان, ایسے لوگ جو معاشرے میں آ کے پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ تو اس میں 10 لاکھ روپے ڈونیشن ہوئی. ینگ ایج میں آپ نے ایک ویلفیئر سٹارٹ کی جو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے, اسپیشلی آزاد کشمیر میں. کلیکشن ہوئی ہے وہ تقریباً 37 لاکھ روپے ہوگی ہوئی ہے, 37 لاکھ. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نئی سوچ کو اس معاشرے میں. اچھا اسامہ, ایک بیسک سے کوشچن ہے کہ یہ پبلک رسپانس کیا رہا ہے, یہ جو آپ نے بات کی. باقی رجحان جو ہے وہ جنم ویلی میں بالکل نہیں ہے سوشل ورکنگ کا. آپ نے بتایا کہ آپ اسکولوں میں گئے, وہاں آپ نے سیشنز کیے, اس سے آپ کو بینیفٹ ہوا. رمضان میں جو ہے ہم 100 فیملیز کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, جس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, اور اس طرح کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو ہماری این جی اوز, جو ہماری فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے. وہ ان لینڈ ریونیو سے رجسٹرڈ ہے, اور سب سے بڑے تو جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی سے رجسٹرڈ ہے. وہ 4 بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ ہم بہت عرصے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. ہم سوشلی اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ ہم ایدی صاحب کو جانتے ہیں, ایدی فاؤنڈیشن جو 19 مجسٹریٹ سے رجسٹرڈ 50+ یونٹس جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم نے. یوتھ کو جو چیلنجز ہیں اور یوتھ جیسے ڈسٹریکٹ ہوئی ہے, ظاہر ہماری ایک عمر گزری ہے جنم ویلی میں. ہم ویریفائی کرواتے ہیں, ہم کراس چیک بھی کرواتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی ہمارا ایک کیس ایک آیا تھا جس میں ایک تو جو پاکستان کا ایک ایکٹ پاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اس کے تحت این جی اوز کی جو رجسٹریشن تھی اس کے اوپر تقریباً پابندی لگ گئی ساری. کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ 3 فروری 2021 میں نے خود اس کی بنیاد رکھی تھی. اور جب کون بندہ ڈیزرونگ ہے, پاکستان میں کتنے مسائل ہیں, اس کے باوجود ہماری ینگ جنریشن سٹیپ اپ ہو رہی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. ٹاکن ٹریکرز کے پلیٹ فارم سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق. خدمت خلق کی تاریخ اور سماجی خدمت قدیم زمانے سے ہی انسانی معاشرے کا لازمی حصہ رہی ہے. تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے تہذیب کے آغاز سے ہی ضرورت مندوں کی مدد کی ہے. مصریوں اور یونانیوں جیسے معاشرے میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے مختلف طریقے تھے, اور وہ بیواؤں, یتیموں اور ان جیسے ضرورت مندوں کی خدمات میں ہمیشہ اول رہتے تھے. اور اس جو سسٹم تھا جو انہوں نے ایک تخلیق کیا ہوا تھا, اس کے سماجی خدمت کا نام دیا جاتا تھا. خدمت خلق کا بنیادی مقصد غریبوں, مسکینوں, مفلوق الحال لوگوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے. اس کی تاریخ مختلف مذاہب, سماجی اور انسانی تنظیمات کے ذریعے سے منسلک ہے. اسلامی تہذیب میں خدمت خلق کو ایک اہم اصول تصور کیا گیا ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کو یکساں اہمیت دیتا ہے. خدمت خلق کی تاریخ میں مختلف تنظیموں نے بے تحاشا کام کیا ہے. مختلف ممالک میں, ایون کہ مختلف جنگوں میں, جب لوگ جنگوں میں جب لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی, زخمی ہوتے تھے لوگ, اور جو بھوک اور افلاس پھیلتا تھا جنگوں کے بعد, اس میں سب سے جو کلیدی کردار ہوا کرتا تھا وہ خدمت خلق کی انہی تنظیموں کا ہوا کرتا تھا. ان کی خدمات میں ویلفیئر ہاسپٹلز, ایمبولینس سروسز اور میڈیکل کاروائیاں شامل ہوتی تھیں جو غریبوں کی صحت کے لیے اس وقت بھی فراہم کی جاتی تھیں اور آج کے جدید ترین دور میں بھی فراہم کی جاتی ہیں. خدمت خلق کا جذبہ انسانوں کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا اور ان کی مشکلات کو دور کرنے اور ان کی مدد کرنے کی راہوں پہ لے کے جاتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینوں میں بھی جو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کی تکلیف کا احساس کریں. مزید ہم ایک تنظیم پہ آج گفتگو کرنے والے ہیں, تو میں اب مزید گفتگو کے لیے وقاص بھائی کی طرف جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں, اسپیشلی ہم ایجوکیشن سسٹم پہ ہم نے کیا ہے, وہ تقریباً انٹروڈکٹری تھے. پیرنٹنگ پہ ہم نے کیا ہے, اور ینگ جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں, یوتھ کی ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, اور یوتھ کو جو چیلنجز ہیں اور یوتھ جیسے ڈسٹریکٹ ہوئی ہے, تو ہم اس حساب سے ہم نے کافی بات کی ہے اپنے پوڈ کاسٹ پہ. جو آج کا پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے یہ بالکل یونیک ہے. ہمارے ساتھ ایک ینگ ٹیم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے کے یہ لوگ ہیرو ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی, ہمارے ساتھ مینجمنٹ ٹیم ہے, ہمدرد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے, AJK کی ہمارے ساتھ ٹیم ہے. ویلکم ٹو آور شو مسٹر فیصل حمدانی, سامہ کلیم چغتائی صاحب, بہت بہت آپ کا شکریہ. آپ نے ہماری جو ریکویسٹ پہ آپ آئے یہاں پر,
اور آپ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہمیں سب سے زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ ینگ جنریشن ہماری جب کوئی کام کرتی ہے، اور اسپیشلی یہ جو کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس مشکل دور میں جو پاکستان میں اکانومی آپ دیکھ لیں، پاکستان میں کتنے مسائل ہیں، اس کے باوجود ہماری ینگ جنریشن سٹیپ اپ ہو رہی ہے اور معاشرے میں آ کے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. تو اگر ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو بڑی بڑی آرگنائزیشن NGOز موجود ہیں، اور جس میں سب سے سیر فہرست ہے یونیسیف جو ایک چائلڈ سروائیول پہ زیادہ فوکس کرتی ہے، اور ہیلتھ ایجوکیشن پر بھی وہ کام کرتی ہیں. اس میں ہے سیف دا چلڈرن، یہ بھی اچھا بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپ نے نام سنا ہوگا، بالکل ہیومینیٹیرین بیسس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کیئر ہے ایک UK کی NGO ہے، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ وہ کام کر رہے ہیں، افریقہ، مڈل ایسٹ، اور اسپیشلی جو ہے نا دور دراز علاقوں میں وہ جاتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں وہ جا کر یہ کام کر رہے ہیں. تو بیسکلی دیکھا جائے تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے پاس فنڈنگ ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن جب ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں، اسپیشلی ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو یہ چیز بہت ہی لیگ کرتی ہے. بہت چیلنجز ہوتے ہیں ایسی آرگنائزیشن کو کام کرنے میں اور اپنا کردار ادا کرنے میں. تو میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کروں گا، اور موسٹلی ان کی جو ٹیم ہے ینگ ٹیم ہے، 90% ان کے پاس ینگ لڑکے کام کر رہے ہیں، والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. ابھی رمضان سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے ڈفرینٹ فیزز رن کیے ہیں. عید ڈرائیو تھی ان کی، رمضان ڈرائیو تھی، اور جس پہ ابھی یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو آگے جا کے ہم ان سے پوچھیں گے. پریزیڈنٹ ہیں اس ویلفیئر کے، ہمدرد فاؤنڈیشن کے، جو اسامہ کلیم چغتائی صاحب. تو اسامہ آپ اسامہ تھوڑا آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ اپنی پرسنلی، میں جاننا چاہوں گا آپ اپنی تھوڑی پرسنل انٹرسٹ ہمیں بتائیں، اور آپ کو یہ آئیڈیا کیسا ہے اتنی ینگ ایج میں آپ نے ایک ویلفیئر سٹارٹ کی جو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے، اسپیشلی آزاد کشمیر میں اور جہلم ویلی میں تو آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وقاص بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور بھائی کا، انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا اور اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں شامل کیا. اس میرا بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ جہلم ویلی سے ہے، اور میں یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ میں اس وقت DVM کر رہا ہوں، فائنل ایئر میں ہوں. اس کے علاوہ آپ نے فاؤنڈیشن کا ذکر کیا، تو فاؤنڈیشن کو بنائے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. 3 فروری 2021 میں نے خود اس کی بنیاد رکھی تھی، اور جب میں FSC سے فری ہو کے میں جب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کی جو بیسک وجہ ہے اس کی بنیاد رکھنے کی، وہ اس طرح سے ہے کہ میرا ایک ٹرپ تھا کراچی کا، پرسنل فیملی کے ساتھ ٹرپ تھا. تو میں جب وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ وہ جو ان کی کالونی تھی، اس کالونی سے باہر گھومنا پھرنا ہمارا لگا رہتا تھا. تو میں نے وہاں پہ جو میں نے حالت دیکھی ہے لوگوں کی، وہ بہت زیادہ خراب تھی، اور اس درجے کی خراب تھی. اب ہمارے ہٹیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ہماری گھر پہ آتا ہے یا کوئی بھی صلاح مانگنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں، تو ہمارا جو ایک یہاں کا ایک اس طرح سے مطلب ایک بنی ہوئی ہے ایک ثقافت کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ہارٹ اتنا وہ نرم ہوتا ہے، نرم دل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح مانگنے والے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. تو ہمارا میں بھی وہیں پر بس یہی تھا کہ ٹھیک ہے، جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کو دیتے جاؤ. تو جو جن کے ساتھ میں گیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو پھر 2 دن میں آپ خالی ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ریٹ ہے، جو غربت کا، جو پاورٹی کا ریٹ ہے، اور جو مانگنے والوں کا ریٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کو پھر میں نے وہاں پہ فیل کیا. میں نے کہا اگر یہاں پہ لوگوں کے یہ حالات ہیں تو پھر ہمارے جہلم ویلی میں بھی خصوصاً اس طرح کے لوگ ہوں گے بہت سارے، یا پھر ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سفید پوش ہوں گے. تو ہمیں کس طرح کا ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا چاہیے، کس طرح کی ایک فاؤنڈیشن بنانی چاہیے جو ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو. تو وہاں سے میں پھر واپس گھر آیا، میں یہ آئیڈیا لے کے آیا ساتھ، اور یہاں پہ آ کے پھر میں نے اسٹارٹ میں جو ہے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی، جس طرح فیصل سے میں نے بات کی، اس کے علاوہ 2 دوست میرے اور تھے، ان سے میں نے بات کی. ہم 3 لوگ بیسک اس کو اسٹارٹ کرنے والے تھے کہ ہم اس کو چلائیں، کس طرح سے کریں، کیا کریں. پھر اسٹارٹ میں ہم نے اس کی ڈاکومنٹیشن اور باقی پروسیس کیا. تو الحمدللہ یہ اب 3 سال سے جو ہے یہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ HK کے اندر، پاکستان کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کام کر رہی ہے. جی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں پاکستان میں سب سے پرانی جو فاؤنڈیشن NGO چل رہی ہے، جو ہمارے پاک اسٹڈی میں بھی ان کا ذکر ہے اور ان کا ایک الگ سے چیپٹر ہے،
اور پاکستان میں ہم سوشلی اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ ہم ایدی صاحب کو جانتے ہیں. ایدی فاؤنڈیشن جو 1951 میں بنی تھی. اس کے بعد پھر کافی چھوٹی موٹی آتی رہی فاؤنڈیشنز بنتی رہی, لیکن پھر جو سر فہرست ایک 2007 میں چیپا ویلفیئر بنی, ان کا وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. پھر کافی ویلفیئرز چل رہی ہیں, آغا خان فاؤنڈیشن, خدمت خلق ہے, ملک اشتیاق احمد صاحب ہے, شاہد افریدی فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے. ایسے لوگ آ رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی آزاد کشمیر میں کہ آپ ایک این جی او کو آپ رجسٹر کرانا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے, اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے نا مطلب یہ بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان سے آزاد کشمیر میں, اور اسپیشلی آزاد کشمیر میں جہلم ویلی میں کام کرنا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب ہماری جو فاؤنڈیشن ہے, ہم نے جب اس کے پروسیس کو جب ہم نے اسٹارٹ کیا, اور جب ہم اس کو کیری کر اس کو جب ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس ہم نے اسٹارٹ کیا, تو یہاں پہ جو نامی گرامی 3 سے 4 فاؤنڈیشن تھی جو کام کر رہی تھی, اس سے پہلے اور کوئی بھی نہیں تھی. ان جو 3 سے 4 جو فاؤنڈیشن تھی جو کام کر رہی تھی, ان میں سے بھی جو ہے وہ 2 وہ انٹرنیشنل لیول فاؤنڈیشن تھی, اور ان کے نمائندگان یہاں پر جہلم ویلی میں تھے, وہ کام کر رہے تھے. یعنی کہ ایک تو جو پاکستان کا ایک ایکٹ پاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اس کے تحت این جی اوز کی جو رجسٹریشن تھی اس کے اوپر تقریباً پابندی لگ گئی ساری. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر این جی اوز رجسٹرڈ ہی نہیں ہو رہی تھی. ہماری جو اپنی جو فاؤنڈیشن ہے, اس کو تقریباً 1 سال اور 7 مہینے لگے رجسٹرڈ ہوتے ہوئے. رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے اس کے لیے ایک محکمہ تو بنایا گیا ہے سوشل ویلفیئر کا, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک ایجنسیز کلیئر نہیں کریں گی آپ کی آرگنائزیشن کو, اس وقت تک جو ہے وہ ادارہ بھی ہمیں رجسٹریشن نہیں دے سکتا. اب ایجنسیز کا کلیئرنس کا یہ ہوتا ہے کہ 4 ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہیں, وہ آپ کی کلیئرنس کرتی ہیں آپ کے ممبران کی. اب ہماری جب رجسٹریشن کا جو مراحل چل رہے تھے, جب ہماری کلیئرنس ہو رہی تھی, تو ہم لوگ بالکل ایزی تھے, کیونکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ سے سارا, نہ ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا, نہ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. تو ہم نے جو چیزیں ہم دے رہے تھے وہ ساری پرووائڈ ہم کر رہے تھے ان کو. لیکن پھر بھی آپ اندازہ کریں کہ 1 سال اور 7 مہینے لگے ہیں صرف اس آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ ہوتے ہوئے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر میں جو ایجنسیز ہیں یا پھر جو ادارے ہیں, وہ اس طرح سے کام جو ہے وہ آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ, یعنی کہ ان کی رجسٹریشن آرگنائزیشن کو اداروں کی موجودگی میں رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. پھر ہم نے اس کو ایک پروسیس کے تحت سوشل ویلفیئر کے ساتھ میٹنگ کی, ان کے پورے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی کہ اس کو جو ہے وہ پروسیس کو بالکل کام کیا جائے. پھر انہوں نے ایک ایکٹ اپنا پاس کروایا, اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے ایجنسیز کو یہ لیٹر لکھا کہ اگر 50 دن کے اندر آپ این جی او کی کوئی بھی این جی او اس کی ویریفیکیشن آپ پوری کر کے نہیں دیں گے, تو ہم ان کو جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیں گے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا. بٹ بات وہی ہے کہ جو آئی ایس آئی ہوتی ہے یا پھر جو دوسری ایجنسیز ہیں, وہ اپنا پورا ایک پروسیس کرتی ہیں, پورا اپنا ٹائم لیتی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹریشن جاری کرتی ہیں. تو رجسٹریشن کے پروسیس میں بھی ہمیں کافی مسئلہ ہے, کیونکہ یونیک کوئی پاس نہیں تھا اس کے رجسٹریشن کا. بڑے مسائل تھے, ممبران کو ڈفرینس کو, پھر ان کی جو ہے وہ انفارمیشن لینا, پھر بار بار مطلب اس طرح سے ڈسٹربنس سم ٹائم ہو جاتی ہے, اسپیشلی جب آپ کے ساتھ بھی فیمیلز ہوں, ٹیم ممبرز ہوں, پھر ان کو اس طرح سے آکورڈ چیزیں ہوتی ہیں ایریا وائز. تو ہمیں کافی زیادہ مشکلات آئی, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے سوشل ویلفیئر کا تعاون بھی رہا ہے, اور پھر جو ڈفرینٹ ادارے تھے ویریفیکیشن کے انہوں نے بھی تعاون کیا, اور پھر بھی رجسٹریشن دوسری این جی اوز کی نسبت ہماری بہت جلدی ہو گئی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نیشنل ایکشن 4 سال ہو گئے ہمیں تقریباً, اس میں صرف جو ہے 12 سے 14 این جی اوز رجسٹرڈ ہوئی ہیں. تو اتنے بڑے گیپ میں صرف 12-14 این جی اوز کا رجسٹرڈ ہونا, یعنی کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت جو ہے وہ کم سے کم این جی اوز رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. باقی رجحان جو ہے وہ جہلم ویلی میں بالکل نہیں ہے سوشل ورکنگ کا یا پھر ان چیزوں کا. جب ہم اس ایریا اس جو عزم تھا یا جو ہمارا آئیڈیا تھا اس کو لے کے جب ہم لوگوں کی طرف جا رہے تھے, بس اسپیسیفک جو ہماری آپ یہ سمجھیں کہ فیملی ممبرس تھے یا جو ہمارے ٹیچرز تھے, انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا, انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. باقی لوگ اس کو بالکل نیگلیکٹ کر رہے تھے, چونکہ پاس میں کچھ 1-2 این جی اوز ایسی تھی جنہوں نے یہاں پہ آئی اور مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سمجھ لیں کرپشن کی یا کچھ بھی کیا. تو ایک جہلم ویلی کے اندر ایک ادارے کو لے کے آنا, اس کو اسٹیبلش کرنا, ایک سوچ کو لے کے آنا, اس کو پھر لوگوں کے اندر پھیلانا اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا, یہ ایک مشکل کام تھا. لیکن یہ ہے کہ ٹیم ورک اور جو ممبران تھے ان کی محنت سے جو ہے یہ پاسبل ہوا, اور آج الحمدللہ ہم ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے, سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے رجسٹرڈ ہے, ان لینڈ ریونیو سے رجسٹرڈ ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یو ایس ایمبیسی سے رجسٹرڈ ہے. اب اس رجسٹریشن کے بعد جو ہے ہم پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, اور سب سے ایزی ہو جاتا ہے جب کوئی آپ کو رجسٹرڈ ادارہ ملتا ہے, اسپیشلی سوشل ویلفیئر ادارے میں. آپ کو پرسنلی اپنا بتاتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے, آپ یہ ٹرسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور آپ جب جاتے ہیں تو جیسے اسامہ نے بات کی کہ ان اداروں میں کافی زیادہ کرپشن بھی ہوتی ہے, اسپیشلی پاکستان میں. آپ دیکھ لیں مدرسہ جو ہم اکثریت اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرتے رہتے ہیں, اکثریت سے ایسا ہوتا ہے.
جو نان رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ ویلفیئر رجسٹرڈ ہے, فاؤنڈیشن اگر رجسٹرڈ ہے تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. آپ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پوچھنے والا پیچھے کوئی ہے. اور اسپیشلی میں یہ ہمدرد کی بات کروں گا, اور جہاں تک مجھے آپ لوگوں کے بارے میں پتا ہے, مجھے سب سے اچھی چیز ان کی یہ لگی ہے, یہ آڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ان سے کوئی بھی ریکارڈ, آپ نے اگر 2 سال پہلے کچھ ڈونیشن کیا, آپ ان سے انکوائری کرنا چاہیں, آپ کو ود انوائسز ود ایوری تھنگ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اور یہ سب سے اچھی چیز ہے, اور یہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ایک آدمی اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار وہ مستحقین کی طرف پہنچے یہ چیز. اور میں آپ لوگوں کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, میرا کویسچن ہے, آپ لوگ کس طرح سے یعنی لوگوں کو چیک کرتے ہیں کون بندہ ڈیزرونگ ہے, کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ میرے خیال میں سگنل کے تھوڑا مسائل ہیں. یہ ہمارے پینل سے منظر بھائی کا کوشچن ہے. جی میں جواب دوں. جی. اچھا, منظر بھائی کا جو سوال ہے نا, اس کا جواب اس طرح سے کہ ہم نے جو ہے وہ لیپا ویلی سے لے کے اس طرح سے چکوٹھی بارڈر, اور پھر چکوٹھی سے لے کے جو ہمارا جہلم ویلی کی جو حدود جہاں پہ ختم ہو رہی ہے چٹھیاں, وہاں تک ہم نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہر گاؤں میں جو ہے نا اپنے ساتھ کے والنٹیئرز رکھے ہوئے ہیں, ینگ والنٹیئرز ہیں ہمارے ساتھ. اب ان کا جو ہے وہ کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو بااثر لوگ ہیں ان کا ایک تو ہمیں ڈیٹیل دیتے ہیں کہ ہمارے جو گاؤں ہے یا ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں, یہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں, یا پھر یہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, کوپریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ وہ اس علاقے کی جو بیگان ہیں یا اس علاقے کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا وہ ڈیٹا دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علاقے کے یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب اس طرح سے ڈیزرونگ ہیں. پھر ہر سال کے بعد جب ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں, جیسے رمضان آتا ہے تو جو 100 فیملیز کو ہم نے پچھلے رمضان میں جس طرح راشن دیا تھا, اب جب ہم نے اس رمضان سے پہلے جب 1 ویک پہلے ہم نے میٹنگ بلائی, اس میٹنگ میں ہم نے وہ تمام والنٹیئرز جو ہمارے ایریا وائز والنٹیئرز ان کو ہم نے بلایا کہ ہاں جی, جو لوگ جن لوگوں کو پچھلی دفعہ آپ کے ایریاز میں راشن دیا گیا تھا, کیا وہ اس دفعہ بھی ان کی فائنینشیل حالت اسی طرح سے کیا وہ اس سے بہتر ہوئی ہے یا پھر اس سے بدتر ہوئی ہے. اگر تو وہ لوگ اسٹیبل ہو چکے ہیں, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ آلریڈی اسٹیبل ہیں تو پھر ان کو اسکپ کر دیتے ہیں. اگر وہ ان کی حالت وہی ہے یا پھر وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگی تو پھر ہم اس کو جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا ریٹ جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہوگی ہوئی ہے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں پلان لے کے آتے ہیں. اب اس طرح ریسنٹ ہم نے ایک ادارے کے ساتھ کولیب کیا, ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ, ان کے ایک آرفنز کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جی کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہی ہے جہلم ویلی میں, تو یہ ایک پروجیکٹ ہے ڈیری فارمنگ کا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے. تو آپ اس طرح سے کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ہر علاقے سے ریڈ فاؤنڈیشن کے جو آرفنز بچے ہیں ان کی جو ڈیٹا نے ان کا, اب ان کے پاس یہ نہیں کہ ڈیٹا آلریڈی تھا لیکن انہوں نے اسکریننگ کے لیے اور کیس بنانے کے لیے وہ ٹاسک ہمیں دیا. تو پھر ہم نے جہلم ویلی کے اندر سے 22 ایسی خواتین جو وڈوز تھی, جو ان کے بچے جو ہیں وہ یعنی کہ وہ یتیم تھے, ان کے والدین نہیں تھے, اور اس کے علاوہ ان کے سر پہ کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں تھا, کوئی بھی ان کے گھر کمانے والا نہیں تھا. تو پھر ہم نے ان کی اسکریننگ کی, ان کی پراپر 22 فائلز ہم نے بنا کے بھیجی, تو پھر وہ جا کے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی. اور اب جو ہے وہ میرے خیال میں اسی منتھ کے یہ جو نیکسٹ منتھ اسٹارٹ ہونے لگا ہے, تو اس کے اسٹارٹ میں انشاءاللہ ہم کو ڈیری فارمنگ کے لیے جو ہے وہ 6 لاکھ 7 لاکھ کی اچھی پروڈکشن والی گائے اور پیسے مل جائیں گے. تو یہ مطلب ہمارا ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہم اس کو چلاتے ہیں کہ اپنے والنٹیئر کے تھرو ہمیں سارا ڈیٹا مل جاتا ہے ان کا. جی, سب سے اچھی چیز مجھے ان کی یہ لگتی ہے, یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ ہم بہت عرصے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. اپنے پوڈ کاسٹ میں ہمارا یہی ہے کہ ہمیں ایک ڈائریکشن دی جائے, سوسائٹی میں جتنے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کچھ ڈائریکشن دی جائے, لوگوں کو یہ ایشوز ہم ہائی لائٹ کریں. اور آپ لوگ جو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں ہم آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ہیرو ہیں بیسیکلی, دیکھا جائے ویسے تو ہمیں فلمی ہیروز بتائے جاتے ہیں کہ شاہ رخ خان اور اسپائڈر مین اور بیٹ مین, تو وہ صرف جو ہے نا ہوائی ہیں, وہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کی حد تک ہیں. ریئل ہیروز اگر میں سمجھتا ہوں ایسے نوجوان, ایسے لوگ جو معاشرے میں آ کے پریکٹیکل کام کر رہے ہیں, اتنے مشکل وسائل اور اتنے کم وسائل کے ساتھ یہ چیز چلانا بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت مبارکباد ہو. اور فیصل حمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں,
تو کافی میں دیکھتا ہوں کافی ایکٹیو ممبر ہیں آپ کی ٹیم کے اور کافی فالو اپ کرتے ہیں. کوئی اگر کیس آ جائے یا کچھ ڈونیشن اکٹھی کرنی پڑے تو جو ہے نا ماشاء اللہ اچھے ایفرٹ کرتے ہیں. فیصل آپ ہمیں تھوڑا بتائیں اپنی ٹیم کے بارے میں, آپ کی جو ٹیم ورک کر رہی ہے یہ ویلفیئر میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں. آپ کی کتنی بڑی ٹیم ہے اور کون کون لوگ ہیں اس میں شامل؟ السلام علیکم منظر بھائی, وکاس بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے پوڈ کاسٹ میں لیا. تو اسامہ بھائی نے آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کیسے ہم نے اپنی رجسٹریشن کروائی, کیسے ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کو بنایا. ساری ڈیٹیلز اسامہ بھائی نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. تو آپ کا سوال جو ہے کہ ہماری ٹیم کیا ہے, کیسے چلتی ہے اور ہم کیا کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. تو ہمارا مین جو ہے, ہمارے پاس فیمیلز اور میلز کے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, اور جس میں ہم واٹس ایپ گروپ ہیں, فیس بک گروپس بنائے ہوئے ہیں ہم نے. اور جیسے آپ کو مینشن کیا اسامہ بھائی نے کہ ہم نے والنٹیئرلی جو ہے ہر علاقے میں ایک بندہ رکھا ہوا ہے والنٹیئر, اس کے تھرو ہم اپنی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ان کے پاس ڈیٹیلز آتی ہیں تو ہم ان کو ویریفائی کر کے ان سے وہ چیزیں منگواتے ہیں. تو ہم نے ایک پراپر ٹیم بنائی ہوئی ہے, اس کے حساب سے ہم ان ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں, پھر ہم ویریفائی کرواتے ہیں, ہم کراس چیک بھی کرواتے ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک کیس ایک آیا تھا جس میں ہمیں ایک بندے نے ایک فیملی کا اس نے ٹارگٹ کیا کہ ایک یہ ایسی فیملی ہے تو آپ اس کو اگر راشن دے دیں. تو میں نے اسامہ بھائی کو اس کی فیملی بھیجی, لیکن جب ہمیں تھوڑا سا کراس چیک کیا تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس کے 2 بچے ہیں, وہ کمانے والے ہیں, ایک دبئی میں ہے خیالن اور دوسرا سعودیہ میں ہے. تو مطلب وہ ایک ڈیزرونگ نہیں تھا. تو ایسے ہم کراس چیکنگ بھی کرتے ہیں اپنی والنٹیئر سے, یا اگر کوئی والنٹیئر نہیں, اگر والنٹیئر بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں بیچ میں کہ اگر وہ ایسا کیس دے دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم کراس چیک کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس اس طرح کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو ہماری این جی اوز, جو ہماری فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے وہ 4 بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو آ جاتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, جس میں ہم جو ہے ایئرلی جو ہے رمضان میں جو ہے ہم 100 فیملیز کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ فیزز میں کرتے ہیں. 25 فیملیز کو فرسٹ فیز میں کرتے ہیں, پھر 50 فیملیز کو سیکنڈ فیز میں کرتے ہیں, اور پھر جو باقی بچ جاتی ہیں ان کو عید کے قریب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو دوسرا پھر ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. اور ابھی ہم نے جو لاسٹ ایئر جو ہے ہم نے ایک اور اس میں ایڈ کیا ہے کہ ہم میڈیکل کیمپ تو ہم کروا رہے ہیں. اس میں ہم نے ساتھ اب ایڈ کر دیا تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے جو بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں, اس کا بھی ہم نے انعقاد کیا. اور ہم نے اس کا ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جس میں ہم نے 50+ یونٹس جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم نے ارینج کیے تھے. تو یہ ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. تو اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں, جتنی آپ کو مطلب آپ ڈیٹیلز پوچھیں گے یا آپ کو آپ کے ویورز کو چاہیے یا اور لوگوں کو چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میرے لیے جو سب سے اچھی بات جو لگی ہے, ظاہر ہماری ایک عمر گزری ہے جہلم ویلی میں, یونیورسٹی لائف تک وہیں پڑھے ہم نے, کہ جہلم ویلی میں ایک نئی سوچ کو لانا اور لوگوں کو کنونس کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اب یقین جانا کہ مطلب ہے میں باقی چیزیں الگ ہیں, لیکن میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نئی سوچ کو اس معاشرے میں پھیلایا, لوگوں کو کنونس کیا اور اپنے آپ کو پروو کیا کہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ یہ کام کر سکیں. ورنہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کو تسلیم نہیں کرتے, باہر کی بات آپ چھوڑیں. آپ رجسٹریشن کیا نا سب سے بہترین کام کیا. اچھا, یہ بتایا مجھے کہ جہلم ویلی میں جو مخیر حضرات ہیں ان کی کتنی سپورٹ آپ کو؟ اچھا, اس میں ایڈیشن کروں کہ جو ہماری ڈونیشن ہے اب تک وہ ہم نے لوکل سطح پہ لی ہوئی ہے. اس میں کوئی ہمارا فارن کنٹری کا ڈونر شامل نہیں ہے, یا پھر کوئی بھی ہمارے گورنمنٹ ایڈ نہیں ہے, یا کسی بھی ادارے کی اور کولیبریشن نہیں ہے. ہم نے جو بھی کیا ہے وہ لوکل سطح پہ کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ مطلب جب اس فاؤنڈیشن کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میں نے ابھی بھی بتایا, تو فیصل چونکہ اپنی یونیورسٹی کی اسٹڈی سے اسلام آباد تھے تو وہ اس طرح سے پہلے ایئر میں یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے صحیح طرح سے. تو میں بس اکیلا ہی دوڑتا رہا, بھاگتا رہا ہر طرف. تو 1,74,000 روپے ڈونیشن ہوئی تھی صرف پہلے سال میں, مجھے آج بھی یاد ہے.
تو تب جو کہ مہنگائی اتنی نہیں تھی تو بس ٹھیک ہے، ہماری جو ڈرائیو تھی وہ تقریباً 50 فیملیز کے راشن کی 1,25,000 یا 30,000 میں اس طرح سے ڈونیشن ہوگی تھی ساری. باقی جو اماؤنٹ بچی تھی اس میں ہم نے تھوڑا سا آفس کا سیٹ اپ کر لیا تھا. تو اس کے بعد جو دوسرا سال جب آیا تو اس میں تقریباً جو وہ ہماری یعنی 1,75,000 سے جو ڈونیشن تھی وہ بڑھ کے چلی گئی 10 لاکھ پہ چلی گئی. پھر جب تیسرا سال آیا تو تیسرے سال میں صرف جو ہمارا رمضان کا مہینہ تھا اس میں 10 لاکھ روپے ڈونیشن ہوئی. اور اوور آل جو ابھی تک مطلب یہ جو ساری ڈونیشن ہے اس رمضان کو ملا کے جو ابھی تک رمضان کا ہمارا جو یہ 18 رمضان 19 رمضان تک جو ہماری کلیکشن ہوئی ہے وہ تقریباً 37 لاکھ روپے ہوئی ہے 37 لیکس. اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوکل ہم نے کی ہوئی ہے، لوکل کلیکشن کی ہوئی ہے. اب اس میں جو ڈونرز کو قائل کرنے والی جو بات تھی، جو مہیر حضرات کو قائل کرنے والی بات تھی، وہ زیادہ تر ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اسٹارٹ میں ہم نے جو ہے وہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں سیشنز کیے ہیں. ہٹیاں والا کے جتنے بھی اسکول کالجز سے اس میں تمام پرنسپلز کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا، سیشن کرنے دیا. فنڈ ریزنگ سیشن ہم نے کیے چھوٹے چھوٹے، ہر اسکول سے 2,000 3,000 5,000 اس طرح سے آتا گیا. پھر ہم نے یہ کیا کہ جو بھی ہم نے ہر سوسائٹی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ والنٹیئرز ہیں، ان والنٹیئرز نے بتایا کہ جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بااثر ہے. تو جب ہمیں پتہ چلتا تھا تو ہم اپنی مصروفیات میں سے، اپنی تعلیمی مصروفیات میں سے، گھریلو مصروفیات میں سے، ان میں سے ٹائم نکال کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے گھر ملنے کے لیے جاتے تھے، یا پھر ان کی شاپ سے یا پھر ان کا جو بزنس پوائنٹ ہے کسی بھی جگہ پر چلے جاتے، جا کے ان سے ملتے، ان کو بتاتے اپنی پراپر ڈاکومنٹیشن، اپنا پراپر آڈٹ سسٹم، ہر چیز ہم ان کے پاس لے کے جاتے، ان کو بتاتے جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنا کر دیا ہے، ہم نے اتنا کرنا ہے، ہمیں اب یہ سپورٹ چاہیے. اب اس میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گالیاں دی، انہوں نے ہمیں ڈھکے دیے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ انتظامیہ کے آگے یا پھر وہ ادارے جنہوں نے ہماری رجسٹریشن کرنی تھی، جنہوں نے ہمیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، میڈیکل کیمپس کے لیے، اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے لیے، پھر کسی سیمینارز کے لیے، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ڈرائیو کرنی ہو، ہمیں فوڈ ڈرائیو ہوگی، کسی قسم کی بھی ڈرائیو ہو، اس کے لیے جب ہمیں NOC چاہیے ہوتی تھی، جب ہم وہاں پر جاتے تھے تو لوگوں کی ہمیں آگے سے ڈفرینٹ بیہیویئر ملتا تھا. اب وہ ڈفرینٹ بیہیویئر کیوں ملتا تھا؟ چونکہ بہت سارے ایسے خراب ذہن کے اور بیمار ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے پروپیگنڈاز کیے کہ یار ان کو جتنا کام ہو، جتنا زیادہ ہو سکے ان کو بٹھایا جائے، ان کو ناکام کیا جائے. تو وہاں سے ہمیں تھوڑا بہت لاس ہوا ہے. ابھی ریسنٹ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنا تھا آئی ٹی لیب کا، ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑی ڈیل، سارے معاملات پہ رہتے ہو کہ سارا کچھ ہوگی. تو جس دن ہم نے لانچ کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے ہمیں کال آتی ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ کولیب نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ اچھی بات یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں خوف تھا اللہ کا، اور جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو یہ سمجھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ان لوگوں نے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بڑا جو ہے ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا اور اس سے بڑے لوگوں کی خدمت کی ہے. 37 لاکھ روپے جہاں پر کلیکشن ہوئی ہے تو وہیں پر تقریباً ابھی تک 3 سالوں میں 17,000 لوگوں کو ہم بینیفٹ کر چکے ہیں. ڈفرینٹ میڈیسن سے، ڈفرینٹ ان کے ٹیسٹ کروا کے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بینیفٹ کر کے، رمضان میں فوڈ وغیرہ دے کے، راشن رائس کے تھرو ان کو فوڈ پیکجز دے کے. اس کے علاوہ جو ہے جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تو صرف ضلع مری میں واحد وہ ہماری ہی فاؤنڈیشن تھی، ہمارا یہ ادارہ تھا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پورا ایک ٹرک لے کے گیا سامان کا. وہاں پر جا کے ہم نے 10,000 لوگوں کو بینیفٹ کیا. ہر سال ہم کرتے ہیں ونٹر میں ونٹر ڈرائیو کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے وہ سرکاری اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکول ہیں، دور دراز کے ضلع میں کے وہاں پر جا کے بچوں کو ہم یونیفارمز دیتے ہیں، ان کو جیکٹس دیتے ہیں. پھر جو ایسا اسٹاف پرائیویٹ اسکول کا جو جن میں PN وغیرہ آ جاتے ہیں ان کو جا کے کپڑے دیتے ہیں، ان کو پراپر جیکٹس دیتے ہیں، کوٹس دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہمارا پروسیس اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے سر. اچھا اسامہ، ایک بیسک سے کوشچن ہے کہ یہ پبلک رسپانس کیا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی، چیلنجز تو رہتے ہی ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنے گئے تو چیلنجز رہتے ہیں. ایک عام عوام کی ہم جب بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اسکولوں میں گئے، وہاں آپ نے سیشنز کیے، اس سے آپ کو بینیفٹ ہوا، کلیکشن بھی آپ کی ہوئی. تو آپ تھوڑا یہ بتائیں کہ ایک نارمل کنسنسس کیا ہے، جو جنرل پبلک ہے، ایک سنگل مین، وہ آپ کو یعنی انیشیلی کیسے دیکھ رہا تھا اور ابھی کیسے دیکھ رہا ہے؟ ویسے جو پبلک رسپانس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی اپنی ذہنیت کے اوپر. اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ سٹارٹ میں ہمارے ساتھ تھے اس چیز میں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں جی بچے ہیں ابھی، ان کو یا تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو یا پھر وہ بس ٹھیک ہے جی وہ یہ سوچ رہے تھے یار بچے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، گروم کریں گے جب یہ تو پھر اچھی بات ہے. لیکن جب وہ ایک مطلب لوگوں نے اسٹارٹ میں جب ہمیں مطلب اس طرح سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یا ہم نارمل لوگ تھے، یا پھر ہمارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا پاپولر یا اتنا کوئی وہ نہیں تھا، اسٹرانگ نہیں تھا،
تو بس اب جب ہم نے اس کی اسٹارٹ کی نا تو بس لوگ صرف ہمیں بس ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. اب پبلک کا رسپانس جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے لیول پہ چلا گیا ہوا, یعنی کہ لوگ ہمیں سراہتے بھی بہت زیادہ ہیں. جب بھی ہم بازار میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں, جو کوئی بھی ملتا ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ویٹنری ڈاکٹر ہوں, یا کوئی بھی ہمیں ہمارے اس پروفیشن کی وجہ سے نہیں جانتا, البتہ اس وجہ سے لازمی جانتا ہے ہاں جی ہمدرد والے آ گئے, ٹھیک ہے. اور مطلب لوگوں کے اندر ایک آس اور ایک امید جاگی ہوئی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, جہاں پر جن لوگوں کو کوئی بھی نہیں ہے ان کے یہ لوگ ہیں. پھر لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہے. آپ اس کو اگر پرسنٹیج ریشو دیں تو 70% جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہے, اور لوگ جو ہے اس کو بڑا وہ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہیں. اور لوگوں کے اندر یعنی کہ یہ کہ اسپیشلی جیل ویلی کے اندر جو ہے ایک سوشل ورکنگ کا ایک بہت بڑا شعور آ گیا ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی ہماری ہمدرد کے آنے سے پہلے کوئی میڈیکل کیمپس نہیں ہوئے یہاں پہ, ہماری ہمدرد کے آنے سے پہلے کوئی راشن ڈسٹریبیوشن کو اس طرح سے پراپر سیٹ اپ نہیں تھا. وہ میں نے آپ کو بتایا 2 NGOs ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو کام کر رہی ہیں, یا وہ ان کے میں نے کہا بس وہی لوگ کرتے تھے. اس سے پہلے کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپس تھا یہاں پہ سیٹ اپ نہیں تھا. اس سے پہلے کوئی ونٹر ڈرائیو نہیں تھی, کوئی بچوں کے لیے یونیفارمز نہیں تھی, کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ اس کام جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو لوگوں کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ بہت اچھا آ گیا. بالکل. اگر ہم تھوڑے ہسٹری کی بات کریں تو یہ جو NGOs